آیت کریمہ نمبر 45 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جرائم کی سزا کا منصفانہ حکم ارشاد فرمایا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ یہ صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی یہی منصفانہ حکم تھا کہ معاشرے کا ہر فرد انصاف چاہتا ہے اور ہر ایک کو انصاف ملے۔ جرم کی سزا سب کے لیے برابر ہے، طبقاتی نظام نہیں ہے۔ سارے جرم کے اندر برابر کی سزا کے حقدار ہوں گے۔ یہ نہیں کہ کسی بڑے کو معاف کر دیا جائے، چھوٹوں کے لیے قانون حرکت میں آ جائے۔ اسی حوالے سے پہلے ایک حدیث سنائی تھی، بقیہ بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَكَتَبْنَا، اور ہم نے فرض کر دیا تھا، وَكَتَبْنَا، ہم نے لکھ رکھا تھا، علیہم، ان یہودیوں کے اوپر بھی، فیہا، اس تورات کے اندر، قرآن میں بھی تورات میں بھی، کیا؟ ان النفس بالنفس، بے شک جان کے بدلے میں جان جائے گی، قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، برابر۔ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ نکالی جائے گی، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، والجروح، اور زخموں میں بھی قصاص، برابری کی جائے گی، زیادتی نہیں۔ فمن تصدق، ایک آخری بات بتا دی، جس آدمی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، فمن، جو آدمی تصدق، درگزر کر دے، معاف کر دے، سزا کو معاف کر دے، صدقہ کر دے، بھی اس سزا کو، فہوا، تو اس کا یہ معاف کرنا، کفاراتن، گناہوں کو مٹا دے گا، لہو، اس معاف کرنے والے کے، معافی سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا، یہ تو فیصلہ تم نے تورات کا، قرآن کا سن لیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو فیصلے نہیں کرے گا، بما، اس حکم کے مطابق، انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، جو بھی فیصلہ نہیں کرے گا، مولوی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، جج ہے، جسٹس ہے، کوئی بھی،
فَأُولَٰئِکَ یہی لوگ ہم الظالمون یہ ظالم ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے اور دین کے تقاضوں پر عمل کی بھی اور آگے حکم کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جہاں اور ظلم تھے وہاں یہ ظلم بھی چلتا تھا، اور بھی بڑے بڑے ظلم تھے۔ وہاں طبقاتی نظام بھی چلتا تھا کہ بڑوں کے لیے اور قانون ہے، چھوٹوں کے لیے اور قانون۔ چھوٹے بیچارے پس جاتے تھے اور بڑے بدماشیاں کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس سے پہلے یہ طبقاتی نظام تھا۔ اسلام نے آ کر اس طبقاتی نظام کو ختم کر دیا کہ انسان ہونے کے ناطے سارے برابر ہیں، سب کے لیے ایک قانون، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے گا۔ یہ نہیں کسی کے لیے اور رعایتیں، کسی کے لیے سزائیں ہوں، سب برابر۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی تھا۔ قبیلہ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا، طاقتور قبیلہ تھا، جاگیردار تھا، سرمایہ دار تھا، افرادی قوت بھی زیادہ تھی، تو مال میں بھی زیادہ، زمین جائیداد میں بھی زیادہ تھا، اور افرادی طاقت میں بھی زیادہ تھا، کاروبار بھی ان کا بلندی پہ تھا۔ مقابلے میں دوسرا قبیلہ تھا، وہ بھی یہودیوں کا بنو قریظہ تھا، لیکن وہ چھوٹا قبیلہ تھا، اس کے افراد چند ایک تھے، مالی طور پر بھی تھوڑے سے کم تھے بنو نذیر کے مقابلے میں، افرادی طور پر بھی کم، مالی طور پر بھی کم، جاگیر کے اعتبار سے بھی ذرا کم تھے۔ دونوں قبیلوں کی آپس میں ٹکر رہتی تھی، دونوں مدینہ کے قریب رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ریاست مدینہ اسلامی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس وقت ان کا قانون سابقہ یہی چلتا، یہی ظلم تھا۔ لڑائیاں تو ہوتی تھیں۔ بنو نذیر نے اپنے جبر کے طور پر، اپنی سطوت کے طور پر، مال کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر یہ فیصلہ بنا لیا تھا، یہ قانون بنا لیا تھا کہ اگر بنو نذیر کا بندہ بنو قریظہ مار دے، ان کی آپس میں ٹسل رہتی تھی، لڑائی رہتی تھی۔ اگر بنو نذیر کا بندہ بنو قریظہ نے مارا تو بنو قریظہ کا ایک بندہ نہیں، مقابلے میں 2 مارے جائیں گے، اور دیت بھی لی جائے گی، خون بہا تاوان بھی لیا جائے گا، اور سنگل نہیں ڈبل۔ اللہ! اور ادھر اگر بنو قریظہ والوں کا بندہ بنو نذیر نے مار دیا، خیر ہے، خون بہا دے دیں گے، ایک ہی قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا بنو نذیر کا بندہ، بنو نذیر بڑے ہیں، بنو قریظہ بیچارے کمزور ہونے کی وجہ سے اس قانون کو مانے ہوئے تھے، اور بنو نذیر کی عورت کو بنو قریظہ کی عورت نے مارا، ہم بدلے میں مرد ماریں گے بنو قریظہ کا، اور اگر ان کے غلام نے ہمارے غلام کو مارا، ہم غلام نہیں ماریں گے بدلے میں، ہم ان کا آزاد مرد ماریں گے۔ اگر ان کے ایک بندے کو نے مارا تو ہم اس کے بدلے میں 2 ماریں گے، خون بہا بھی لیں گے۔ ظالمانہ نظام۔ اور اپنا بندہ اگر مارا گیا بنو نذیر کا تو اس کا قصاص نہیں ہے، مطلب قتل کے بدلے میں قتل نہیں ہے، صرف تھوڑی بہت دیت دے کر، وہ بھی آدھی وہ ٹرکا دیں گے۔ کیوں؟ ہم بدماش ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، ہماری دولت ہے۔ اور اللہ کا کرنا بنو قریظہ بیچارے اس ظلم میں پسے ہوئے تھے، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امن والا، رحمت والا دین آیا، ریاست مدینہ بنی، وہاں انصاف کے تقاضے چلے، انہی کی لڑائی بنو قریظہ چلے گئے فیصلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ادھر سے بنو نذیر بھی آ گیا، ہاں جی ہمارے قانون کے مطابق طے ہے، ہمارے قانون میں لڑائی ہو گئی تھی، بندے مارے گئے تھے۔ بنو نذیر نے کہا ہمارا طے ہے، ان کا بندہ ہمارا بندہ مارے گا، ہم ان کے 2 ماریں گے اور خون بہا بھی اس سے ڈبل لیں گے۔
فلہذا یہ ہمیں خون بہا دیں، اور اگر ہمارے بندے نے ان کو مارا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارا بندہ بھی تم نے مارا تھا، کہا اس کی خیر ہے، اس کا خون بہا ایک آدھا بنتا ہے، بس پورا بھی نہیں۔ فیصلہ بنو قریظہ کو موقع ملا، اس نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، ہم مدینہ میں رہتے ہیں، مدینہ کی ریاست کا سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ اسی کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہیں۔ بنو نذیر کو مجبور کر کے لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دونوں نے اپنے مدعا رکھے، ایک نے اپنا جابرانہ تسلط رکھا، دوسرے نے اپنی عاجزی رکھی۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری ہے کہ یہ یہودی ہیں، یہ تورات کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تورات میں بھی یہ انصاف کا قانون لکھا تھا، یہ ظالمانہ قانون تورات میں بھی نہیں ہے، یہ یہودی اپنی تورات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، نام تورات کا، مرضی اپنی۔ آج ہمارے مسلمان کا حال بھی ہے، میں قرآن مانتا ہوں لیکن مرضی اپنی کر دیتا ہے، یہ قرآن کا حکم نہیں عمل میں آتا ہے۔ یہ یہودیوں کی یہ کارستانی تھی۔ اللہ نے فرما دیا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، جب نبی کے پاس بنو قریظہ بنو نذیر گئے، اللہ نے فرمایا ہم نے فرض کر دیا ان یہودیوں کے اوپر، فیہا، اس تورات میں جس کا ذکر کل بھی ہوا تھا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، کہ ہم نے تورات میں ہدایت اور نور، روشنی کی کرنیں بھیجی ہیں۔ فرمایا ہم نے اسی تورات میں یہ لکھا تھا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان برابری۔ اگر بنو نذیر کے بندہ مارا گیا تو بدلے میں قاتل کو مارا جائے گا، بنو قریظہ کا بندہ مارا گیا بدلے میں بنو نذیر کا بندہ مارا جائے گا، جان کے بدلے میں جان، کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان جائے گی۔ دنیا کو پتہ چلے گا تاکہ قتل کا دروازہ بند ہو جائے، آئندہ کوئی بھی قتل کی جسارت نہ کرے، اور برابری ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اسلام میں بھی ہے ہمارے کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے۔ اور اللہ اکبر، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا، اس خطبے نے عجیب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کی تشریح امام اعظم امام ابو حنیفہ نے لمبی کی، پھر کہ اسلامی مملکت کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر مسلمان نہیں، کافر اجازت لے کر، جس کو ہم ذمی اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں بے شمار ہندو عیسائی اجازت لے کر رہ رہے ہیں، ان کو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، اجازت ملی، نیشنلٹی دی تو اجازت ہو گئی ہے۔ سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی رہتے ہیں بہت سارے، ذمی ہیں کہ ہم بھائی آپ کے قانون کے تابع رہیں گے، مذہب ہمارا اپنا، اس کو ذمی کہا جاتا ہے کہ مذہب ہمارا اپنا ہے، تم مذہب میں ہمیں نہ چھیڑنا، قانون ہم تمہارے قانون کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ ہاں، دعوت و تبلیغ اخلاق کے ذریعے سے ان کو اسلام سکھایا جائے گا، لیکن قانون کے لیے وہ پابند ہوں گے۔ یہ اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ یہ عیسائی ملک میں رہتا ہو، ہندو رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، کوئی بھی رہتا ہے، اسلام کہتا ہے تم نے اس کو اپنے ملک کا باشندہ مان کر ضمانت دے دی ہے۔ ضمانت کا یہ مطلب تیری جان، مال، عزت، آبرو محفوظ، ٹیکس تجھے دینا پڑے گا۔ مذہب تیرا اپنا ہے، وہ ہم دعوت اسلام عوامی علماء کے ذریعے سے کام چلائیں گے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذمی بندہ عیسائی بھی مارا جائے گا، اس کو مسلمان مارے گا، بدلے میں مسلمان مارا جائے گا۔ اس نے ایک نیشنلٹی کے اندر، ایک ریاست کے اندر ایک جان کو کیوں لیا؟ اس نے اس کو جب تحفظ دے دیا تھا ریاست نے، تو اس کی جان کیوں لیتا ہے؟ جان کے بدلے میں جان جائے گی، قاتل کی جان جائے گی۔ ذمی کا بھی اسی طرح تحفظ ہے، جان، مال، عزت، آبرو کا، جس طرح ایک حقیقی مسلمان کا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے کہ اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے کافر کو بھی تحفظ ہے، ذمی کو بھی تحفظ ہے۔ ہاں، بعض جو 2 نمبر کے لوگ آتے ہیں بغیر اجازت کے، بغیر ویزے کے، دہشت گردی کے طور پر، یا کسی اور جیسے آتے ہیں، دوسرے دشمن ممالک کے بندے آ جاتے ہیں، وہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ تو اسلام نے کہا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان جائے گی، اور قاتل کو ایک دفعہ مار دو، دنیا کو پتہ چلے گا، آئندہ قتل کے دروازے بند۔
اب قاتل جاتا ہے ہماری عدالتوں میں، وہاں قصاص کی اسلام نام کی چیز ہی نہیں ہے، وہ وہاں پیسے دیتا ہے، بات وہ بنو نذیر والی آ گئی ہے۔ قاتل قتل کر کے پہنچتا اور کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2-4 پیسے دے کر میں باہر آ جاؤں گا۔ چوتھے 5ویں دن چوتھے مہینے وہ باہر دناتا پھرتا، کہتا میرا کیا بگڑا، میں تو آ گیا ہوں، میں دوبارہ تمہیں سیدھا کر دوں گا۔ وہ پھر بدماش بنا ہوا گلی میں ہے۔ یہ طبقاتی نظام نے تباہی مچائی ہے۔ یہ بنو نذیر کے اندر یہی تھا، بنو قریظہ کو مار کر تھوڑے سے پیسے دے کر وہ ٹرکا دیتے تھے۔ اسلام نے فرمایا نہیں، سب کی برابری ہے، ایک ریاست کے اندر جان جانی ہے بس، اور فرمایا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان ہے، برابری۔ نمبر 2، اور چاہے وہ مرد نے عورت کو مارا، عورت بھی ایک جان تھی، بدلے میں مرد کی جان جائے گی۔ عورت نے مارا مرد کو تو جان تو دونوں کی ہے نا، تو جان کے بدلے میں جان، فرمایا برابری ہوگی۔ اور ایک کے بدلے میں 2 والی باتیں بھی نہیں ہیں، غلط، معافی بھی نہیں ہے، پیسوں کے اوپر معافی۔ آخر میں ایک جملہ کہا ہے قرآن نے، فرمایا والعین بالعین، کسی نے دوسرے کو لڑتے وقت مارا، شرارتاً مارا، آنکھ پھوڑ دی، آنکھ کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، برابری، دنیا کو پتہ چلے جرائم کا سد باب ہو۔ والانف بالانف، کسی نے دوسرے کا ناک کاٹا ہے، ناک زخمی کیا ہے، مارا اور ناک کاٹ کے، فرمایا ناک کے بدلے میں ناک کاٹا جائے گا۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ اور کبھی ایسے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں بدن کو لگی ہیں، ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا قصاص چلنی، فرمایا والجروح قصاص، باقی زخم ہوئے ان میں بھی برابری ہوگی، جتنا گہرا زخم اگلے نے مارا اتنا گہرا زخم اس کو مارا جائے گا، زخموں میں بھی برابری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو اپنی شریعت میں بھی لاگو کیا، بنو نذیر کو سمجھایا، بنو قریظہ کو فرمایا بھائی قرآن نے کہہ دیا، تورات میں بھی یہی بات ہے، میرے قرآن میں بھی یہی بات ہے، تمہیں ماننا پڑے گا، ظالمانہ قانون ختم۔ بنو قریظہ نے سکھ کا سانس لیا کہ اسلام کتنا رحمت والا دین ہے، ہمیں تو ظالموں نے شکنجے میں رگڑا دے دیا تھا، اور یہی قانون ہمارے اوپر آتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا بغیرت تھا، ریمنڈ ڈیوس دیوس وغیرہ آیا، بندے ہمارے مار کے چلا گئے، امریکہ بدماشی کا تو میں نے مارا، میرے بندے کو کیسے چھیڑ سکتے ہو؟ بغیر ویزے کے آیا، بغیر ویزے کی بدماشیاں کر رہا ہے، لیکن طبقاتی نظام والے مظلوم غلام بچارے اس کے آگے بول ہی نہیں سکے، وہ جو بدماشی کرے ان کے لیے کھلی اجازت، اور ان کا بندہ اگر مارے کوئی نہ مارے، کہتے ہیں نا جی ہم نے ملک کو تہبالا کرنے، کیوں؟ ہمارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں اسامہ صاحب نے یہ کر دیا، پتہ نہیں کس نے دیکھا تھا، کیسے کیا تھا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، دنیا کو تہبالا کر کے رکھ دیا، کیوں؟ ہم بدماش ہیں، تمہاری قدر ہے، تمہاری قیمت ہے، باقی ملکوں میں انسانوں کی قیمت نہیں ہے۔ یہ طبقاتی نظام نے ظلم کا دائرہ کھولا، اور مسلمان بیچارہ اپنے قرآن سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے غلامی کی زندگی میں جا رہا ہے، ان کے آگے آگے تابع ہوتا جا رہا ہے، ان کی چھٹی، وہ جو جرم کریں ان کو چھٹی، اور ہمیں رگڑا لگ جائے، مسلمانوں کو رگڑا لگ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے نجات نصیب فرمائے۔ ادھر بھی طبقاتی نظام، اور ملک کے اندر بھی ہمارا طبقاتی نظام، سرمایہ دار مزے کرتا نظر آتا ہے، غریب بیچارہ پستا ہوا نظر آتا ہے، سرمایہ دار کو بیچارے کو پکڑا ہی نہیں جاتا، وہ قتل کر کے دندناتا ہوا پھرتا ہے، پہلے ہاتھ ہی نہ ڈالو بھی تو 2-4 دن کے بعد وہ باہر آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ ناجائز ہے، قاتل کو پکڑو، آگے چل کر بھی قصاص کی بات آئے گی، فرمایا کتب علیکم القصاص، اللہ نے یہ قصاص فرض کیا ہے، اور قرآن نے آگے چل کر کہا قصاص ہی کے اندر تمہاری حیات ہے، ایک قاتل کو پھانسی لگاؤ، سارے آئندہ ڈر جائیں گے، نہ جی میں نہیں قتل کرتا ہوں کیونکہ میری جان بھی جائے گی، فرمایا زندگی بچ جاتی ہے، دانت کے بدلے میں دانت، فرمایا قصاص چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں یہی ترتیب قائم کی، برابری، اور برابری کے اندر قصاص بھی چلتا، سارا کچھ چلا، لیکن ایک بڑا واقعہ پیش آ گیا تھا غزوہ احد سے پہلے۔ باقی غزوہ احد کے اندر یہ عظیم صحابی شہید ہو گیا تھا، اللہ، حضرت
انس بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد اور خادم تھا، اس کا چچا انس بن نضر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی تھا، دین کی خدمت والا عظیم آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں مسلمان ہو کر، پھر نبی کو دعوت دے کر، ریاست مدینہ بنا کر، نبی کی ہر طرح کی خدمت تعاون، دین کی خدمت تعاون میں آگے آگے تھا۔ تو یہ آیتیں آ چکی تھی بنو نذیر کے بعد، بنو نذیر نے یہ ظلم کے فیصلے کیے تو اس کے مقابلے میں انصاف والی یہ آیت نازل ہو گئی۔ اللہ کا کرنا، حضرت انس بن نضر کی بہن تھی ربیہ بنت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کوئی بات چیت ہو گئی، ایک بچی کو چانٹا مار دیا، چانٹا مارا تو آدمی منہ آگے پیچھے کر دیتا ہے، بچی نے منہ پیچھے کیا، بجائے چانٹا پورے چہرے کے اوپر لگنے کے انگلی جا کر دانت پہ لگ گئی ہے۔ اور اللہ کرنا، اللہ نے یہ چیزیں بعض دفعہ صحابہ سے کروائی ہیں، اور ایسی انگلی لگی دانت نکل گیا بچی کا۔ حالانکہ انگلی لگنے سے، عورت کے تھپڑ سے دانت ہلنا نہیں ہوتا ہے، اللہ نے نکلوایا، دانت گر گیا۔ بچی گھر چلی گئی ہے، گھر میں بتایا، گھر والے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں قرآن نازل ہو چکا تھا، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے، یہ ہے عدالت انصاف والی۔ اللہ ہماری عدالتوں کو بھی انصاف والی بنا دے، دین والی، قرآن والی بنا دے۔ ربیہ بنت نضر کے بھائی کو بلایا کہ بھائی آؤ، تمہارے خلاف دعویٰ آیا ہے، دعوے والے دعویٰ ثابت کریں گے، تم اس کے اوپر آگے دفاع کرو اپنا۔ مدعا علیہ کو دفاع کا حق ہوتا ہے، پھر فیصلہ تو جج ہی دیتا ہے، جسٹس دیتا ہے، قاضی، دونوں طرف سے فیصلہ۔ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اور اسلامی عدالت لٹکاتی بھی نہیں کیس کو، کیس آج ہوا ہے اور فیصلے جا کر زندگی گزر جاتی، ہوتی ہی نہیں ہے، رکھاؤ رگڑا۔ تمہیں ظلم کا، مظلوم ظلم کا تمہیں وہ ملے گا کہ تم مظلوم ہیں، انصاف ملے گا۔ انصاف ملتے ملتے بندہ ہی فوت ہو جاتا ہے ادھر میں، کہ انصاف کہاں ملے گا، عدالتوں میں رگڑا کھاتا رہتا ہے، وہ پوری زندگی کا سرمایہ ہی لگا دیتا ہے۔ اسلامی عدالت کہتی ہے فوراً فیصلہ کیا جائے، البتہ مدعا علیہ کی تحقیق تک اس کو تلاش کرنے اور اس کی تحقیق تک ہفتہ دو ہفتے کا ٹائم مل سکتا ہے، نہیں تو نہیں، لمبا ٹائم نہیں، کیس بھگتاتے چلے جاؤ فوراً، تاکہ امن قائم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، آ گئے، عدالت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انس بن نضر، یہ بندے کھڑے ہیں کہ ان کی بچی کو آپ کی بہن نے دانت توڑا ہے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ بہن کو بلاؤ، بہن کو بلایا، اس نے کہا جی، اس نے اقرار کیا اسلام ہے، سچا مذہب ہے۔ ربیہ بنت نضر بھی بڑی اور زبردست عظمت والی خاتون تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ بس مجھے غصہ ہے، میں نے تھپڑ مارا، بجائے تھپڑ چہرے کے لگنے کے دانت پہ انگلی لگی اور انگلی دانت توڑ دیا۔ فرمایا اقرار تو ہو گیا، پھر ثابت ہے دعویٰ، تو پھر قرآن کے مطابق وَسِنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ اور حضرت انس بن نضر عظیم صحابی تھے، مانے وہ ہوئے، بار بار کہنے لگے یا رسول اللہ ایک قصاص ہوتا ہے اور آگے آنے والا ہے، میں ان کو کہتا ہوں قصاص معاف کرو، میں تمہیں دیت دیتا ہوں، اس کا بدلہ، مالی بدلہ، بندے کا بھی مالی بدلہ ہوتا ہے، اس کے اعضاء کا بھی مالی بدلہ ہوتا ہے، دانت کے بدلے میں دیتا ہوں تمہیں۔ ان کے بندوں سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں دیتے لیتے ہیں بدلہ، ہم پہلا کام کریں گے، پہلے قصاص ہوگا، بس اصل کام اس سے قصاص کا ہے، پھر ہمیں قصاص دو، برابری، برابری تو اسی شکل میں ہے، دانت کے بدلے میں دانت۔ حضرت ربیہ بنت نضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دفعہ، دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں، میری بہن لا تکسر السن، دانت نہیں توڑا جائے گا، درگزر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ کہا بندوں سے بات کریں، بندے کہتے ہیں جی قصاص۔ چوتھی دفعہ انس بن نضر نے، ان کا لہجہ دیکھنے کے بعد، بات لمبی ہے مختصر، انس بن نضر نے کہا واللہ، واللہ خدا کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تکسر السن، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دانت نہیں توڑا جائے گا۔ نبی نے اس وقت غصے میں کہا انس بن نضر اللہ پر قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کا قانون موجود ہے،
تو کیوں قسم اٹھاتا ہے, مقابلہ کرتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, مقابلہ نہیں, میرا دل گواہی دیتا ہے جو میں معافی کی بات کر چکا ہوں ہوگی انشاءاللہ. بس ان بندوں سے بات کی, ہاں بھائی معاف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں معاف کرتے ہیں, دنیا کو دکھائیں گے انصاف کسے کہتے ہیں. ہماری بچی تھی, چھوٹا سا قبیلہ تھا ان کا, غریب لوگ تھے. نبی نے فرمایا انس بہن کو آگے کرو. جلاد کو بتایا آؤ بھائی دانت توڑ اس کا. انس نے بہن آگے کر دی ہے. جیسے بہن آگے گئی, وہ بھی عظیم خاتون تھی, انس ابن نضر بھی, اگلے دوڑ کر آ گئے ہیں, نہ یا رسول اللہ ہم دل سے معاف کرتے ہیں, ہم دل سے معاف کرتے ہیں. فرمایا دیت لیتے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ہم دل سے معاف کرتے ہیں, صرف یہ دنیا کو دکھانا تھا اسلام عادلانہ مذہب ہے, اور آپ نے پیش کیا ہے اور اگلے آ گئے, بس ہم توڑتے نہیں دانت کو, معاف کرتے ہیں. آ گئی عورت بھی آ گئی انس ابن نضر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عجیب جملہ بولا, فرمایا کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں, رب عبد اشعث, بعض بکھرے ہوئے بالوں والے سیدھے سادے, اغبر غبار آلود ہوتے ہیں, لو اقسم علی اللہ لابرہ, وہ اللہ کی ذات رحمت پر بھروسہ کر کے قسم اٹھائیں, اللہ ان کو قسم سے بری کر دیتا, اگلوں کے دل پگھلا دیتا ہے. فرمایا انس نے قسم اٹھائی, اللہ نے اگلوں کے دل ڈالے اور اس کو قسم میں سچا کر کے دکھا دیا. فرمایا عظیم آدمی تھا. اس نے کہا میں نے اللہ کی رحمت سے امید کر کے قسم اٹھائی کہ نہیں, میں نے جو کہہ دیا ایسے ہی ہوگا. اللہ نے اگلوں سے کرا دیا, لیکن نبی نے معاف نہیں کیا. کہا میں نہیں معاف کر سکتا ہوں. عدالت کا نام ہوتا ہے معافی, عدالت کا کام نہیں ہے. عدالت مدعی کا کام ہوتا ہے, مسئلہ ثابت کرے, مدعا علیہ کا جرم ثابت ہو جائے, قصوروار ہے. تو فرما دیا کہ یہ کفارہ ہے. والجروح قصاص, فرمایا باقی زخموں کی برابری کی بنیاد پر ان کا بھی زخم ہوگا. آخر میں فرما دیا ہاں فمن تصدق, جو اپنے قتل کو معاف کر دیتا ہے, اپنے دانت کو, اپنے ناک کو, آنکھ پھوڑنے کو, زخم کو معاف کر دیتا ہے دل سے کہ مسلمان بھائی چلو میں معاف کرتا ہوں, میرا تو نقصان ہو گیا, اس کا نہ ہو, فہو کفارۃ لہ, اس کا معاف کرنا اس کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دے گا. یہ اس کا گناہ معاف کرے گا, رب اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ تو الگ بات ہے, وہ خود مدعا سے پوچھا جائے گا تو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. آخر میں اللہ نے سخت انداز اختیار کیا یہودیوں کے لیے بھی, مسلمانوں کے لیے, اور آج کے ہمارے ارباب اقتدار کے لیے, آج کے ہمارے ججوں کے لیے, آج کے ہمارے دیگر فیصلے کرنے والے طبقات کے لیے, ثالثی کونسل کے لیے, سب کے لیے فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق, حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا, یہ ظالم ہے. تو یہ فرمایا یہ ظالم ہے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق. اب ان بیچاروں کو اللہ کے فیصلوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے. بعضوں کو پتہ, بعضوں کو پتہ بھی نہیں ہے. بہت سارے جرگے پنچایت بیٹھتے ان کو اللہ کے فیصلے کا پوچھتے ہی نہیں ہے کسی عالم سے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے, وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. ہماری ثالثی کونسل بیٹھتی ہے, وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر دیتے ہیں. تیسرا بیٹھتا ہے, وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر دیتا ہے. فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہ ظالم ہے. یہ بے شک اپنے آپ کو کہیں ہم نے عدل قائم کرنا, انصاف قائم کرنا, نام انصاف کا دعویٰ ہے, ہیں ظالم. اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما, کرم کا معاملہ فرما, دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما, ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما, امن و سلامتی نصیب فرما, خیر و برکتیں عطا فرما. یا اللہ قرآن کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری عدالتوں کو, ارباب اقتدار کو, نیچے سے لے کر اوپر تک تمام کو قرآن کا تقاضا پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. قرآنی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن کی برکتوں اور رحمتوں سے یا اللہ تو ہمیں شر سے, فتنے سے, فساد سے محفوظ فرما. اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما, خیر نصیب فرما. حلال کی روزی وسعت والی, برکت والی, رحمت والی, آسانی سے نصیب فرما. حرام سے محفوظ فرما. یا اللہ اس قرآن کے سننے سنانے کا ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے, ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا, ان کی مغفرت فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.